بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہمارا مسلمان بہت سارے رسومات کے اندر پڑا ہوا ہے، کبھی کسی نام پر رسم منا رہا ہے، کبھی کسی نام پر رسم منا رہا ہے، کبھی کلچر ڈے کے نام پر فحاشی اور عریانی ہمارے اندر پھیلائی جا رہی ہے، کبھی کس نام پر، کبھی کس نام پر، کبھی شادی بیاہ کے نام پر۔ ہم لوگ کہتے ہیں شادیوں پر، تو لوگ کہتے ہیں او جس شادی کے اندر گانا بجانا نہیں ہے وہ تو شادی ہی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر بیٹھ کر نکاح پڑھایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر بیٹھ کر سارے کے سارے جتنی بھی سنتیں ہوتی تھی نکاح کی وہ ساری کی ساری ادا کیا کرتے تھے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس سنت کو ادا کرتے ہیں؟ میرے خیال سے کوئی 100 میں سے کوئی 0.55 پر جا کر کوئی پہنچتا ہے کہ کوئی مسجد میں جا کر نکاح کرتا ہو، ورنہ تو ہمارے ہاں لوگوں کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ جس شادی کے اندر گانے بجانے نہیں ہوتے اور جس شادی کے اندر یہ شیطان نہیں آتا وہ شادی ہی نہیں ہے۔ کیوں ہم نے دین کے ساتھ مذاق بنایا ہوا ہے؟ کیوں ہم نے اپنے ساتھ بھی مذاق بنایا ہوا ہے؟ کیوں ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھلائے بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول کی ذات کو بھلائے بیٹھے ہیں؟ کلچر ڈے کے نام پر فحاشی عریانی ہمارے کالجوں کے اندر، ہماری یونیورسٹیوں کے اندر پھیلائی جاتی ہے۔ کلچر ڈے کے نام پر وہاں پر بچیوں سے ڈانس کرائے جاتے ہیں، کلچر ڈے کے نام پر وہاں پر بچیاں ایک ساتھ ان کا ڈانس کرایا جاتا ہے۔ کیا یہ ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے؟ کیا یہ ہماری اسلامی تعلیمات ہیں؟ کیا ہم اس عمل کرنے کے بعد خود کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہم اس عمل کو کرنے کے بعد خود کو کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں؟ اور جس نبی نے تو کہا کہ عورت تو گھر کی ملکہ ہے، اور گھر جو ہے گھر سلطنت ہے عورت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت لفظ جو ہے یہ خود عورت کی میننگ کو تلاش کرو تو اس کا ترجمہ پردے کا آتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ رواج بنتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ کے غضب سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم عافیت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، لیکن جس طرح کلچر ڈے کے نام پر ہماری مائیں بہنیں جو ہیں، ہماری بیٹیاں جو ہیں، وہ کس طرح سندھی ٹوپی پہن کر ڈانس کرتی ہے، یا کس طرح بڑے بڑے امامے پہن کر، اور امامہ کہاں سے آ گیا؟ اور عورت امامہ کس طرح پہن سکتی ہے؟ کس طرح پگڑی باندھ سکتی ہے؟ میں اس کو امامے کا نام دے رہا ہوں۔ یہ پگڑی لفظ صحیح ہے اس کے لیے، جو پگڑی ہم استعمال کرتے ہیں، اور کس طرح پگڑی جو ہے وہ عورت پہن سکتی ہے؟ عورت کے لیے تو جائز ہی نہیں ہے۔ اور ہمارے جسموں پر جوں تک نہیں رینگتی، اور ہمارے دل کے اندر اس برائی کو برا ہی نہیں جانا جاتا، ہم نے اس برائی کو برا ہی نہیں سمجھتے۔ ہم توبہ کس طرح کریں گے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاصیت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، تو اگر گناہ کر کے آسمان اور زمین جتنا خلا بھی بھر دے گا، اور اگر ایک دفعہ میری بارگاہ میں آ کر توبہ کر لے گا تو میں تیرے گناہ معاف کر دوں گا۔ لیکن توبہ کے لیے شرط ہے کہ گناہ کا استحضار بھی ہو کہ میں کون سے گناہ سے توبہ کر رہا ہوں، اور توبہ کے لیے شرط بھی ہے کہ میں آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ سے عہد بھی کروں۔ اور ہم تو اس میوزک کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور ہماری یہ بچیاں تو اس ڈانس کو گناہ سمجھتی ہی نہیں ہیں، اور سارے کے سارے ملوث ہیں اس گناہ کے اندر۔ اور کس طرح ہم اس گناہ سے توبہ کریں گے؟ میرا ایک دوست تھا ہینڈ فری کان میں لگا کر سانگ سنتا رہتا تھا اسٹاف روم میں بیٹھ کر۔ میں نے ایک دن اسے کہا اللہ کے بندے، یہ گانے سننا، یہ میوزک سننا گناہ ہے۔ تو وہ حیران ہو کر مجھے کہنے لگا میوزک کب سے گناہ ہو گیا؟ ایم اے کر لیا، سب کچھ کر لیا،
جتنی بھی دنیاوی تعلیمات سے حاصل کر لی، لیکن اس کو اتنا نہ پتہ چلا کہ میوزک سننا گناہ ہے، میوزک سننا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کل قیامت والے دن ایسے شخص کے کانوں کے اندر جو میوزک سنتا ہے تانبے کی شیشے کو پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ خیر اس کی سمجھ میں بات آ گئی، میں نے اسے بتایا کہ بھئی یہ سننا حرام ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی سمجھ میں آ گئی بات، اس نے توبہ کر لی اس گناہ سے۔ لیکن ہم جو گناہ کرتے ہیں، میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں اس گناہ کا علم بھی ہونا چاہیے اور پتہ بھی ہونا چاہیے کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، اور جب پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہم توبہ کس طرح کریں گے؟ اور بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، وہ بندے اور بندیاں جو اپنے نفسوں پر زیادتی کرنے والے ہیں، اسراف کرنے والے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، آ جائیں اللہ تعالیٰ کی طرف، توبہ کر لیں اپنے گناہوں سے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے ان ساری چیزوں سے۔ یا کلچر منانا ہے تو ساری زندگی کے لیے مناؤ نا، اپنا کردار کو بنانا ہے تو ساری زندگی کے لیے، ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے نا۔ کیا ہمارا کلچر صرف ایک دن کے لیے رہ گیا ہے؟ ہم نے تو مذاق بنا لیا ہے ہر چیز کے ساتھ، کلچر بھی مناتے ہیں تو صرف ایک دن کے لیے، ہم اسلام بھی مناتے ہیں تو صرف ایک دن کے لیے، اسلامی عبادات بھی کرتے ہیں تو صرف ایک دن کے لیے، ہم نے تو ہر چیز کا مذاق بنایا ہوا ہے۔ ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم اپنی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، میرا اللہ تو کہتا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور جس نے تمہیں دستور دیا، اور جس نے تمہیں قرآن پاک جیسا علم دیا، قرآن پاک جیسی عظیم کتاب دی، عظمت والی کتاب دی۔ اور اس قرآن کو دیکھو تو صحیح میرا اللہ کیا کہتا ہے، اور اس قرآن کو پڑھو تو صحیح میرا رب کیا کہتا ہے، اور اس قرآن سے محبت کر کے تو دیکھو اللہ کی ذات کیا کہتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔